السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگار تو کوئی نہیں، میں آپ پہ آج ہم بات کریں گے اکانومی کی۔ آپ کو پتہ ہے سیکھنے سکھانے کا یہ عمل ہے، سمبولیکلی ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ جب یہ اپنے عروج پہ ہوتا تھا تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس کو سنا کرتے تھے، اور دادا پوتا شو سکول جاتے ہوئے سننے والے اب اعلیٰ عہدوں کے اوپر بھی متمکن ہو چکے ہوئے ٹھیک ہے، اپنے کیریئر کے ابتدا کیے بھی انہیں 5 8 10 سال ہو گئے۔ تو بہرحال وہ ہمیں اپنا روحانی استاد کہتے ہیں، ہم ان کو اپنا روحانی شاگرد بھی نہیں کہہ سکتے، سانوں پتہ ہی نہیں کتنے جنے سن، لیکن ہیں۔ تو بہرحال اس کا ایک باقیات کہہ لیں، اس کا ایک نشان ہے جو ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آج کی امپورٹنٹ خبریں یہ ہیں کہ آج پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج PSX جو ہے، اس کا KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 550 پوائنٹ پازیٹیو تھا۔ پھر PTI نے ایک پرانی خبر شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ کر دی کہ جناب سائفر میں بیل ہو گئی۔ سائفر میں تو پہلے بیل ہو گئی تھی، آج صرف اس کی روبکار جاری ہونی تھی، لیکن PTI نے جیسے ہی سیلیبریٹ کیا 550 پوائنٹ بھی اٹھ گیا، مارکیٹ 350 پوائنٹ نیگیٹو ہو گئی۔ جس دن عمران احمد خان نیازی کو عدالت سے ریلیف ملنے کی کہانی جو ہے وہ مارکیٹ میں چھوڑی جاتی ہے، اس دن مارکیٹ منفیت کا شکار ہوتی ہے۔ تو آج بھی ہو گئی، اور ڈالر جو ہے وہ 282 سے نیچے آ گیا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا 81 اور 82 کے درمیان جھوم رہا ہے ڈالر، ٹھیک ہے، اور نیچے آئے گا، آہستہ 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 نیچے کی طرف آئے گا۔ تیل کی بین الاقوامی قیمتوں کے اندر جی کمی واقع ہوئی ہے سعودی عرب کے اس بات کے بعد کہ وہ اپنے تیل کی قیمتیں کم کر رہا ہے تاکہ زیادہ تیل بک سکے، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمت $77 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو عمان ہے یا قطر ہے جس نے اپنی کیلکولیشن کی ہے اور اس نے تیل کی قیمت $61 فی بیرل کے اوپر رکھا ہے، چونکہ وہ ایکسپورٹر ہے تو اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا ریونیو ملے گا، کتنے ڈالر ملیں گے، تو متوقع طور پہ ہم اتنا تیل بیچیں گے، اتنے ڈالر آئیں گے، تو وہ ہم نے کہاں کہاں خرچ کرنے۔ انہوں نے اپنے بجٹ کو اس طرح سے کیا ہے کہ $61 رکھا ہے، عمان ہے میرا خیال ہے۔ چلیں یہ جناب FBI نے جی اپنے 93 لوگوں کے خلاف کرپشن کے الزامات کے اوپر کارروائی کی ہے، یہ ایک رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے۔ بڑے بڑے ایماندار لوگ FBI میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب یہ حکام جو ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو جعلی LCs کھلتی ہیں اور ان کے ذریعے پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور یوں پاکستان کی انٹر بینک مارکیٹ کے اندر ڈالر کی ڈیمانڈ جنریٹ کر کے اس کے اوپر پریشر جنریٹ کیا جاتا رہا، اور پھر ڈالر کو اٹھا کے یہ لوگ 308 روپے تک لے گئے، اور 350 کی آوازیں لگ گئیں۔ تو اس کے اندر جہاں پہ اسٹیٹ بینک کے اندر موجود اور مختلف بینکوں کے اندر موجود کرپٹ موٹے ٹڈوں والے بینکر بھی شامل تھے، وہاں پہ FBI کے حکام بھی تھے کہ انہوں نے ان جعل سازوں کو پکڑنے میں تاخیر کی، اور ان میں سے 2 جعل ساز تو پکڑے جا چکے ہیں، اور دونوں سولر کے ذریعے واردات ڈال دیتے کہ سولر کی پلیٹیں پاکستان میں درآمد کر رہے ہیں ہم، لیکن بیسیکلی وہ منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ 5 بینک بشمول بینک الفلاح اس میں اور JS بینک اس میں ترے گئے تھے کہ ان لوگوں نے باہر پیسے بھیجنے میں، باہر ڈالر بھیجنے میں معاونت کی اور جعلی LCیاں کھولنے کے اندر معاونت کی۔ تو اس کے اندر جناب 93 حکام پھڑکا دیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBI نے۔ ریکوٹیک کے اندر جو کمپنی آئی ہے نا جی، اس نے کہا ہے کہ قریب تو ہمیں پڑتا ہے گوادر، لیکن اپنا یہاں سے نکالا گیا جو سونے کے ڈلے ہوں گے، ویسے لگتا مجھے ہے کہ یار بھیجنی اس نے بھی سینڈک کی طرح مٹی ہی باہر ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کتنا سونا نکلا، کتنا تانبا نکلا۔ وہ سینڈک میں چینے کھا گئے نا سارے، ہیں سنجرانیوں کے ساتھ مل کے کھا پی گئے چینے سارا سینڈک۔ اسی طرح یہاں سے بھی وہ یہ جو نئی ریکوڈک کی کمپنی ہے جس نے نیا معاہدہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے کیا ہے، تھینکس ٹو جنرل باجوہ اینڈ SIFC،
थैंक्स टू SIFC کہ انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جرمانے کے $6 ارب ادا نہیں کر سکتے تھے، تو پھر انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ہم سے $10 ارب لکھوائے ہیں جی ماشاءاللہ. جس پروجیکٹ سے ہمیں ابھی پیسہ کوئی آیا نہیں ہے، وہ $10 ارب انہوں نے پہلے ہی رکھوا لیے ہیں کہ اچھا پہلے آئیں گے تو پہلے ہمارے $10 ارب آپ ادا کریں گے، تو وہ رکھوا لیے انہوں نے. تو تھینکس ٹو جنرل قمر جاوید باجوہ، عقل کل، جن کا معاشی ویژن، جیسے آج کل حافظ صاحب کا معاشی ویژن بڑا کمال کا ہے نا، اس طرح جنرل باجوہ صاحب کا بھی معاشی ویژن بڑا کمال کا تھا. اور کیسے کیسے براسی رکھے ہوتے ہیں، باندر رکھے ہوتے ہیں اس کے آگے ٹاپنے کے لیے. معاشی ویژن، معاشی ویژن، معاشی ویژن، یعنی جس بندے کا ڈیفینس ویژن ہونا چاہیے اس کا معاشی ویژن. اور اس کے اوپر جناب اربوں روپے کے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، ان کو ادا کیے جاتے ہیں. اور پتہ نہیں میرے نام دے بھی کوئی پیسے پھڑن دیا ہوئے، میں ایسے گلوں میں کڑوچ مارنا کہ جڑا پیسے پھڑ رہے نا وہ تو بیڑا گرک ہوئے نا. جنرل صاحب ناراض نہیں ہونا آپ نے، یہ میں نے کڑوچ اس لیے مارا ہے آپ کی شان اقدس کے اندر، تاکہ جو بھی عہدے دار میرے نام کے پیسے رکھ رہا ہے نا اس کا تو بیڑا گرک ہو نا، اس کو تو کان پکڑائے نا اس کا امیڈیٹ باس بلا کے. ٹھیک ہے سر. تو خیر وہ جناب انہوں نے کہا کہ جی گوادر تو ہم استعمال نہیں کریں گے. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ پائن پھر تسی کیڑا رستہ استعمال کرو گے اپنے جناب آپ یہاں پہ مشینری لانے کا، را مٹیریل لانے کا، اور یہاں سے مٹی نکال کے لے جانے کے لیے آپ کون سا استعمال کریں گے. تو یہ جناب اب تک کی صورتحال ہے. اب چلتے ہیں فیڈ بیک کی طرف. اور فیڈ بیک جناب آج ہمارا بڑھتا ہی جا رہا ہے. ویسے میں پیور فیڈ بیک کے بھی پروگرام میں نے 2-3 پھڑکا دیے ہیں، اس کے باوجود فیڈ بیک کم نہیں ہو پا رہا. ایدی پتہ نہیں کی وجہ، سمجھ نہیں آ رہی. لیں جناب آج کا پہلا میسج، اور یہ میسج ہے 31 دسمبر کا. 31 نو بڑے لوگوں نے میسج کیتے ہیں. آؤ سنڈے والا دن ہوتا ویلے بیٹھے کیتے ہوں گے. السلام علیکم سر. آپ کا پروگرام میں سنتا ہوں، بڑا اچھا پروگرام ہے اور بڑا انفارمیٹیو ہے، اور بڑا ہی یعنی سمجھنے کے مزہ آتا ہے آپ کے پروگرام کو سنتے ہوئے. میرا نام عطا جیلانی ہے، میں اوورسیز پاکستانی ہوں، سعودی عرب کے اندر ہوں. تو سر میں نے 2-3-4 پروجیکٹ کے اندر کچھ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے پاکستان کے اندر، لیکن مجھے سر ایک خوف خطر رہتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں پاکستان ڈیفالٹ کے اندر چلا گیا، یا پاکستان کے اندر کرنسی جو ہے وہ آنے والے وقت کے اندر ڈی ویلیو ہو گئی، تو یہ میری انویسٹمنٹ ساری کی ساری ڈوب جائے گی. ایک سر پیری ٹاؤن فیز 8 کے اندر ویو 2 نامی ایک پروجیکٹ بن رہا ہے سر. اس کے اندر میں نے 2 شاپس لے رکھی ہیں، تقریباً 1 کروڑ پلس کی ہیں وہ، تو 30% ان کا ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ میں نے پے کیا ہوا ہے. اور ایک لاہور کے اندر سر پرل 1 کوٹ یارڈ کے نام سے ایک ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہے، اس کے اندر سر میں نے 2 بیڈ روم لے رکھا ہے. اور ایک سر اسکائی ہلز کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے، یہ بیریا ٹاؤن کے اندر ہے سر. تو اس کے اندر تو کائنڈلی سر مجھے آپ اگر گائیڈ کر سکیں کہ جو اس ٹائپ کی انویسٹمنٹ ہے ہائی رائز بلڈنگ کے اندر، کیونکہ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا، لیکن میں نے بس توکل خدا کر کے اس کو کر دیا ہے کہ اگلے 3-4 سال کے اندر میں ان کی انسٹالمنٹ، وہ بھی انسٹالمنٹ ان کی پر منتھ ساری ملائیں تو کچھ 1 لاکھ روپے بنتی ہیں پر منتھ. اگر کائنڈلی سر مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم ہو تو، یا اس سے بہتر کوئی اپرچونٹی ہے جس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو وہ کائنڈلی مجھے بتائیے گا، میں آپ کو بڑا ممنون رہوں گا سر. سر میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، بیریا ٹاؤن کے اندر آپ نے گائیڈ کیا ہے تو آپ کو ذرا اسٹرانگ نروز کا حامل ہونا چاہیے. بیریا ٹاؤن جو ہے اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جب وہ آپ سے ایک پارشل اماؤنٹ 20-30% لے لیتا ہے، پھر وہ خبر چھوڑتا ہے ایک نیگیٹو. اس نیگیٹو خبر کے نتیجے کے اندر اگر آپ نے اس پروجیکٹ کے یا اس چیز کے 30 لاکھ روپے دے رکھے ہوتے ہیں تو اس کی ویلیو گر کے 5 لاکھ پہ آ جاتی ہے اور آپ پینک ہو جاتے ہیں. اور پینک ہو کے آپ کوشش کرتے ہیں، یا کوئی ضرورت بھی پڑ جاتی ہوگی تو آپ وہ 30 لاکھ جو آپ نے ہاتھ سے دیے ہوتے ہیں وہ آپ 5 لاکھ میں بیچ کے 25 لاکھ روپے ملک ریاض کو بخش کے فراڈیے کو، قبضہ گروپ کو نکل آتے ہیں وہاں سے. تو اگر آپ نے ساری انویسٹمنٹ ہی بیریا ٹاؤن میں رکھی ہے تو پھر آپ کو ذرا اسٹرانگ نروز کا آدمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا. 25 کروڑ لوگوں کا، جیتے جاگتے لوگوں کا جو روزانہ کھاتے ہیں، روزانہ سوتے ہیں، روزانہ پہنتے ہیں، ان کا ملک ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا.
پہلی تو بات یہ سری لنکا نہیں ہے بھیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ سری لنکا نہیں ہے، یہ عراق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ شام نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے؟ اور 25 اور اس کی سرحدیں ایران، افغانستان، روس، تاجکستان، چائنا، انڈیا کے ساتھ ملتی ہیں، یعنی 5 ممالک کے ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں حضور والا۔ اور ان میں سے 2 ممالک جو ہیں وہ ایک عرب کی آبادی کے ملک ہیں، ایک چائنا کی بات ہو رہی ہے اور ایک انڈیا کی بات ہو رہی ہے۔ سر ذرا آپ اسٹریٹجک لوکیشن دیکھیں، اس ملک کا ڈیفالٹ دنیا کی کوئی اسٹریٹجی کہہ لیں وہ افورڈ ہی نہیں کرتی، تو ڈیفالٹ ہونا تو آؤٹ آف کویسچن کر دیجیے۔ اب آپ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی روپے ڈی ویلیو ہو گیا، تو روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا تو آپ کی پراپرٹی کی پرائس تو بڑھ جائے گی نا، افراط زر بڑھے گی، تو جو چیز آپ نے 45 لاکھ کے خریدی ہوگی وہ 1,45,00,000 پہ جا کے ٹھہرے گی نا افراط زر کے نتیجے میں۔ بس اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا وقت کا، پینک نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے ایک فراڈیے کے پاس انویسٹمنٹ کی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک تو چراغ لیے پھرتے ہو ہاتھوں میں، اور دوسرا شکایت بھی کرتے ہو ہوا کے ساتھ، کوئی اس طرح کا شعر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو آپ جو ہیں وہ آپ نے بیریا ٹاؤن کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے، دوسرا جو ہے وہ آپ مایوس ہو کے بیٹھے ہیں، تو آپ کے لٹنے میں، تباہ ہونے کے اندر تو 1% بھی کوئی کسر نہیں نہ رہ گئی، یعنی کہ آپ لٹ بھی گئے، تباہ بھی ہو گئے، برباد بھی ہو گئے۔ لہٰذا اگر آپ نے بیریا ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کی ہے تو اس طرح کی نیگیٹو خبروں کو بس سننا بھی نہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان میں نکال دیں گے، ایتھو ہی چھٹی کرا دینی، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر روپے کی قدر کے اندر کمی واقع ہوتی ہے تو آپ کے ایسٹ نے تو اپنی ویلیو ڈالر ٹرم کے اندر ایڈجسٹ کرنی ہے، مہینے 2 مہینے 6 مہینے سال لگ جائے گا، لیکن وہ اسی ویلیو پہ آ جائے گا اور پروفٹ کے ساتھ آئے گا۔ تو اس لیے حوصلہ رکھیں۔ بہرحال ہم سے پہلے آپ مشورہ کر لیتے تو ہم آپ کو کہتے کہ توتیا منموتیا تو اس گلی نہ جا، اس گلی دے لوگ بڑے پھائیاں لیندے پا، لیکن وڑ گئے ہو تو طریقہ کار تو اسی تو دس دیں، اعصاب مضبوط رکھنے۔ یہ ملک ریاض فراڈیا خود یہ افواہیں پھیلائے گا کہ جناب میں بیڑا غرق ہو گیا، بیریا ٹاؤن ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، تاکہ اس وقت جیسے کہ آج کل پھیلائی ہوئی ہے بیریا ٹاؤن کی 80 لاکھ والی فائل کا 30 لاکھ کا باہر کوئی نہیں ہے۔ یہ خبریں کس نے پھیلائیں؟ ملک ریاض نے آپ پھیلائیں، اس کے داماد نے پھیلائیں، اس کے بیٹے نے پھیلائیں، اور آپ چیک کیجئے گا پیچھے پہ اس قیمت کے اوپر جائیداد کے سب سے بڑے بائر وہ خود بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ملک ریاض کی اس طریقہ واردات کو سمجھیں، اور اس نے جو 2600 کے قریب اپنے کتے پالے ہوئے نا ایجنٹوں کی شکل کے اندر، جو اس طرح کی افواہوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کی بھی بہو سے بچنا ہے، ورنہ وہ آپ کو فون کر کے کہے گا وہ آپ کی پراپرٹی کی قیمت گرنے والی ہے، اتنے میں نکال دوں، اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ سکون چل ماحول تے مٹھے چول بس۔ ایک صاحب ہیں جی، انہوں نے کہا میں سعودی عرب سے ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انشورنس کرواتے ہیں یہ کروانی چاہیے؟ نہیں کروانی چاہیے جی۔ انشورنس کروانے والے بہت زیادہ اعلیٰ قسم کے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے چور اور لٹیرے ہوتے ہیں، نہیں کروانی چاہیے، اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جائے تو یہ آپ کی فیملی کو خون تھکوا دیتے ہیں اس کو کلیم دیتے ہوئے، اس لیے بالکل بھی نہیں کروانی چاہیے۔ جتنے پیسے آپ نے 50,000 روپیہ، لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپیہ سال کی قسط دینی ہے نا، اتنا آپ میری طرف سے جاؤ تو پھر ملنگ نے کیا ہے اسٹاک مارکیٹ میں ڈالتے جائیں، میوچل فنڈ میں ڈالتے جائیں، ہر سال 2 لاکھ کی قسط دینی ہے انشورنس کی، اسٹاک مارکیٹ میں ڈال دیں، نیچے اس کے انہیریٹر کے طور پہ اپنے بچے کا یا اپنی بیگم کا نام لکھ دیں۔ بھائی جان اگلے آپ کے ڈیتھ کے سرٹیفکیٹ کے اگلے دن جناب ایسی سی پی آپ کو وہ فنڈ جاری کر دے گا۔ یہ آپ کو انشورنس کمپنی آپ کو کچھ خدا نہ خواستہ اللہ آپ کو سلامت رکھے کچھ ہو گیا تو انشورنس کمپنی آپ کے خون تھکوا دے گی آپ کے بچوں کو کلیم دیتے ہوئے، اور وہ پھر بھی نہیں ملنا، اور پھر بھی انہوں نے آدھا پچھتا دینا ہوتا ہے، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، یہ فلانی قسط شارٹ ہو گئی تھی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو آپ کو جو 50 لاکھ کا یا کروڑ کا انہوں نے دکھایا ہوگا اس کے مشکل سے کوئی 30-35 لاکھ ہی اس کے ہاتھ چڑھیں گے بیچارے کے، تو کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ 100% پلس پروفٹ
آپ کا بچہ اگلے دن جا کے لے لے گا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرائے گا, ایسی سی اپروول ہو کے آ گیا, 1 ہفتے کے اندر پیسے اس کے پاس. تو اس لیے میری تو یہی گزارش ہے کہ انشورنس نہیں کروانی چاہیے, اسٹاک مارکیٹ کے اندر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے الحمدللہ ذاتی طور پہ 2 انشورنس کروائی تھیں, دونوں کی دونوں انکیش کر کے میں نے اسٹاک مارکیٹ میں ڈال دی. نہیں چاہیے بھائی آپ کا کور جو آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر انشورنس کے نام کے اوپر فراڈ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, چونکہ یہاں پہ ریگولیٹر بہت ویک ہے تو اس لیے جو ہے وہ ان کو ہمیں ایسے ہی دیکھنا چاہیے. اچھا, 31 جڑے میسج آئے نا ہیپی نیو ایئر دے آئے ہوئے نے. السلام علیکم دادا صاحب, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں جی. دادا صاحب میں 30 سال کا 31 سال کا ہوں, میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے. تو میں نا ان کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا 6 سے 8 لاکھ کی کم سے کم, کہ وہ ان کی میچورٹی تک کہ 20 سال تک, اگر 20 سال کی انویسٹمنٹ کروں, وہ بھی بیٹی جو ہے 1.5 سال کی ہے, بیٹا جو ہے تقریباً 6 ماہ کا ہے. تو ان کے لیے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ تقریباً 20 سال کی 6 سے 8 لاکھ میں انویسٹ کر سکتا ہوں. تو کائنڈلی مجھے گائیڈ کر دے کون سے میرے لیے شیئر بہتر ہوں گے. میں بالکل نیو ہوں, جو میں نے یوٹیوب سے یا ادھر ادھر سرچ کر کے دیکھا ہے اس میں مجھے 4 شیئر ملے ہیں, OGDC, PSO, ملٹ ٹریکٹر اور اینگرو. تو کائنڈلی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے اگر میں 15-20 سال کے لیے انہیں 2-2 لاکھ کا بھی لے کے رکھ دوں تو یہ میرے لیے بینیفٹ والے ہوں گے کہ کوئی اور شیئر کی طرف مجھے دیکھنا چاہیے. اگر کوئی اور ہے تو کائنڈلی وہ گائیڈ کر دیجیے گا. دیکھیے, دنیا کے اندر جو ہے وہ بیشتر گاڑیاں, پبلک گاڑیاں بھی اور پرائیویٹ گاڑیاں بھی, وہ جانے جا رہی ہیں بجلی کے اوپر. تو یہ آئل اینڈ گیس والا جو فنومینا ہوگا نا, اس کا تو ہو جانا بیڑا غرق. تو لہٰذا OGDCL مناسب نہیں ہے. PSO جو ہے یہ شارٹ ٹرم کے لیے پچھلے 2-3 سال کے لیے تو اچھا ہو سکتا ہے, لیکن جیسے آپ لانگ ٹرم کہہ رہے ہیں, لانگ ٹرم کے اندر نا باقی دونوں شیئر آپ کے ٹھیک ہیں, لانگ ٹرم کے اندر نا آپ کو ایگریکلچر ریلیٹڈ شیئر دیکھنے چاہیے. ایگریکلچر میں تو کچھ نہیں نا ہونے لگا, کھاد بڑھنی. ٹھیک ہے نا پائن, کھاد مطلب کہ ایگریکلچر ریلیٹڈ شیئر آپ کے پاس ہونے چاہیے. گھروں کی کنسٹرکشن بھی نہیں رکنی, آپ کے پاس سیمنٹ کے شیئر ہونے چاہیے. اگر آپ 15 سے 20 سال کے لیے لے کے رکھنا چاہتے ہیں, گھروں میں شیشہ بھی بنتا رہے گا, یہ شیشے کے برتن بھی استعمال ہونے چاہیے. تارک گلاس جیسا شیئر ہونا چاہیے, غنی گلاس جیسا شیئر ہونا چاہیے, خواجہ گلاس جیسا شیئر ہونا چاہیے آپ کے پاس. یہ اس طرح کے شیئر ہونے چاہیے. یہ آئل اینڈ گیس کے جتنے شیئر ہیں ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 سال ہے. اس کے بعد یہ بہت ہی نیچے آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ عربوں کے پاس تیل ہوگا, وہ ہاں بڑھ جائیں گے کہ ہم تیل اپنا کہاں بیچیں, کیونکہ دنیا جا رہی ہے الٹرنیٹو فیول کے اوپر. سولر آ رہا ہے, تیل سے نکل کے بجلی والی گاڑیاں آ رہی ہیں, تو دنیا ان میں جا رہی ہے, تو وہ اس میں چلا جائے گا. تو بس یہ میں نے عرض کرنی تھی. باقی دونوں شیئر آپ کے ٹھیک ہیں. 4 جو آپ نے بتائے تھے, یہ OGDCL اور PSO نکال کے اس کی جگہ فرٹیلائزر اور سیمنٹ لے آئیں. السلام علیکم دادا جی, امید آپ خیریت سے ہوں گے. اچھا دادا جی, وہ پوچھنا تھا کہ پہلے آپ PIBTL کے بارے میں بہت زیادہ اس کو پریفر کرتے تھے کہ لے لے, لیکن یہ کل پرسوں کے پروگرام نے آپ کہہ رہے کہ نہیں یہ پارٹی ٹھیک نہیں ہے, مطلب یہ دینے دے کچھ نہیں والی. اگر اس کو ہم ہولڈ کریں فار 5-6 سال کے لیے تو کہ یہ بیٹر آپشن ہے یا نہیں. اور اس کے علاوہ جیسے مجھے کچھ شیئر بتا دیں, جیسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ہو گیا, TRG ہو گیا, روٹے کیمیکل ہو گیا, PSO ہو گیا, PPL, OGDCL, سوئی ناردرل, اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے شیئر ہیں 100 سے نیچے یا 200 تک, مطلب کوئی ایسے شیئر جو 5-6 سال کے لیے ہولڈ کیے جائے. فوجی فوڈ میں بڑا پوٹینشیل ہے جی. یہ SIFC بنی ہے نا, تو انہوں نے اپنی برآمدات بڑھانے کے لیے فوجیوں نے جو ہے وہ کام ڈالنے ہیں. تو فوجی فوڈ بڑا اچھا شیئر ہو سکتا ہے مستقبل کے حوالے سے. 10 روپے سے نیچے آئے تو لے لیں. السلام علیکم دادا جی, کیا حال ہے؟ کمال بات کر رہا ہوں. اچھا, مجھے یہ تھوڑا سا کنفرم کرنا تھا, ہم جس بینک میں اکاؤنٹ اوپن کراتے ہیں جیسے HBL, SGRI,
या अमेज़न में ना, तो उनके थ्रू हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, अगर हम उनके थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, क्या है वो जो रिस्क जो ब्रोकर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, वो रिस्क मिनिमाइज इससे हो सकता है कि इसके पीछे वो गारंटर होते हैं बैंक वाले। क्या सीन है वो सर, जिसका थोड़ा सा दादाजी इस पे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि जैसे हम किसी प्राइवेट ब्रोकर से अकाउंट ओपन कराते हैं, वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो हम वो इन्वेस्टमेंट तो गई, तो इस वजह से मैं इसका थोड़ा सा मुझे बता दें। नहीं, वो आपसे आपको बैंक तो ट्रेड नहीं करवा रहा, आपको तो वो बैंक कह रहा है कि ये वाला, ये हमारे पास लिस्ट है ब्रोकर्स की, इनमें से लिस्ट चुन लीजिए। ब्रोकर तो होते ही, बैंक खुद तो ब्रोकर नहीं होता। बैंक तो सिर्फ आपको चॉइस देता है कि मेरे सिस्टम के अंदर जिसके अकाउंट्स मेरे साथ बिल्कुल इस तरह हैं, वो ये ब्रोकर्स हैं, तो इनमें से कोई चुन लीजिए। तो ब्रोकर तो फिर ब्रोकर ही होता है ना सर, वो अपनी जगह पे उसका रिस्क रहता है। ठीक है, ले जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर नए दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।